بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا 7واں اور 8واں سال، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہجرت کا ارادہ۔ یہی ایام تھے کہ حالات سے تنگ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور اس کی نیت سے برق الغمات تک پہنچ بھی گئے تھے کہ وہاں کے سردار ابن الدغنہ نے آپ کو یہ کہہ کر واپس لے آیا کہ آپ جیسا شخص کہیں سے نکالا نہیں جاتا۔ چنانچہ اس نے آ کر اہل مکہ سے گفتگو کی اور انہیں اس بات سے روکا کہ ابو بکر کو تنگ کیا جائے۔ اہل مکہ نے کہا کہ اپنے گھر کے اندر رہ کر عبادت کریں اور تلاوت کے وقت اپنی آواز بلند نہ کریں، کیونکہ ان کی قرات سے ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں تو یہ شرط قبول کر لی۔ ابن الدغنہ نے اس کی ضمانت بھی لے لی اور واپس چلا گیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابو بکر اپنی شرط پر قائم نہ رہ سکے اور ابن الدغنہ کی ضمانت کو بھی واپس کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ۔ انہی دنوں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان مخالفت زوروں پر تھی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشرف قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ انہیں اسلام کی باتیں بتا رہے تھے کہ اچانک عبداللہ ابن مکتوم نامی ایک نابینا صحابی تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد اور بار بار سوال کرنا کچھ ناگوار گزرا اور آپ نے کچھ بے توجہی برتی، جس پر سورہ عبس و تولی نازل ہوئی۔ رکانہ سے کشتی۔ مکہ مکرمہ میں رکانہ نامی ایک پہلوان رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی کسی نے اسے چت نہیں کیا۔ ایک بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے کی دعوت دی اور 100 بکریاں شرط پر لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چت کر دیا۔ پھر دوسری اور تیسری بار بھی 100 بکریاں کے شرط پر کشتی لڑی گئی اور رکانہ ہر بار پہ چت کر دیے گئے۔ پھر تیسری بار ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر ہی تھے کہ کہا کہ محمد، آپ سے پہلے کسی نے میری پیٹھ کو زمین سے نہیں لگایا اور میری نظر میں آپ سے برا کوئی دوسرا شخص نہ تھا، لیکن میں اب گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے سے اٹھے اور ان کی بکریاں بھی انہیں واپس کر دیں۔ تاریخ کے 2 اہم واقعات جن کا سیرت سے تعلق ہے۔ سن 7 نبوی و 8 نبوی میں دنیا میں 2 بڑے حادثات پیش آئے جن کا سیرت سے ایک گنا تعلق ہے۔ جنگ بعاث۔ یہ جنگ ہجرت سے 5 سال قبل سن 7 یا 8 نبوی میں انصار کے 2 قبیلے اوس و خزرج کے درمیان پیش آئی، جس میں دونوں قبیلوں کے وہ بڑے سردار جو متکبر اور اپنے کو کسی کے تابع نہیں دیکھنا چاہتے تھے قتل ہو گئے۔ اس جنگ نے انصار کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب دونوں باہمی صلح و مصالحت کے لیے تیار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی خبر پہنچی۔ روم مغلوب ہو گئے۔ انہی دنوں اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں فارس و روم کے درمیان سخت لڑائی ہوئی، جس میں فارسی غالب اور رومی مغلوب ہوئے۔ چونکہ رومی نصرانی اور اہل کتاب تھے اور حبشہ کا بادشاہ جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی وہ نصرانی تھا، اس لیے مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی۔ نیز چونکہ فارسی بت پرست اور آگ پرست تھے، اس لیے مکہ کے مشرکین بڑے خوش تھے اور مسلمانوں کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ جس طرح رومی مغلوب ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب ہوگے اور تاریخ کا ایک حصہ بن جاؤ گے۔ اس پر سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اور 9 سال کی مدت کے اندر روم کے غالب آنے کی خبر دی گئی۔ قریش کا آخری وفد ابو طالب کے پاس۔ انہی دنوں قریش نے اپنا آخری وفد ابو طالب کے پاس بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، بلکہ کفار مکہ نے یہ خواہش ظاہر کی، اے ابو طالب، مکہ کے ایک ہونہار جوان کو محمد کے بدلے آپ کو دے دیتے ہیں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ لیکن کسی بھی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی میں شدت۔ اب قریش کے سامنے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رکھے،
جس کا اندازہ درج ذیل حادثہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن قریش حطیب میں جمع ہوئے اور لات، عزیٰ، منات اور اصاف و نائلہ کی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ اگر محمد کو دیکھ لے تو اکٹھا ہو کر یکبارگی حملہ کر دیں گے اور انہیں قتل کیے نہ چھوڑیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ اطلاع ملی تو وہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، لیکن آپ کے قریب پہنچتے ہی ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ہر ایک نے اپنی نظر جھکا لی، اپنا گریبان جھانکنے لگے اور کسی نے اٹھنے کی جرأت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے سر پر کھڑے ہوئے اور ایک مٹھی مٹی لے کر ان کے اوپر پھینکا اور فرمایا، شاہت الوجوہ، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ چنانچہ جس شخص تک بھی یہ مٹی پہنچی وہ غزوہ بدر کے موقع پر حالت کفر میں قتل کیا گیا۔